اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منهم جزاء ولا شکورا۔ موضوع مشکل ہے، بڑی قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے۔ ایمان اور اعمال میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ بے شک اخلاص کیا ہے کہ ہر وقت آدمی اپنی نیت کو ٹٹولتا رہے کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں، میرے پیش نظر کون سی ذات ہے جس کے لیے میں نیکی کر رہا۔ اگر ذرا بھی یہ بات آ جائے کہ اس میں میری ذات ملوث ہے، میں کچھ اپنے لیے بھی چاہتا ہوں، تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک اصغر کا بڑا خطرہ ہے۔ شرک اصغر کا بڑا خطرہ ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، دکھلاوا، شہرت۔ بس جب یہ بات آ جائے تو پھر معاملات بندوں کے ہاں تو کچھ بن جاتے ہیں، آدمی کا نام چل جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قدر نہیں۔ بس من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، اچھا کہیں، جی اس نے شرک کیا۔ فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو دیکھ کر اپنے رکوع اور سجدے کو لمبا کر لیتے ہیں، یہ بات جو اس کے دل میں آئی ہے نا، مجھے کچھ دیکھ رہے ہیں، اب میں صحیح نماز پڑھوں گا، یہ فتنہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ بات فتنہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ویسے لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس حدیث کو بیان فرماتے ہوئے پریشان ہو گئے، لوگوں کے اصرار پر بیان تو فرما دی، چونکہ کثیر روایات میں سے 5300 کے قریب حدیث بیان فرمائی ہیں۔ ہر وقت در نبوی پہ رہتے تھے، ہوا چلتی تھی، خاک اڑتی تھی، پرواہ نہیں کرتے تھے، بس اس انتظار میں رہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، میں اس کو یاد کر لوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں وہ باتیں یاد بھی ہو جاتی تھیں۔ تو فرمانے لگے کہ دوزخ کی آگ تو بہت بھڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے 3000 سال اس کو جلایا ہے، لیکن سب سے پہلے جو 3 طبقات اس میں ڈالے جائیں گے، ان میں شہداء، علماء اور اصفیاء۔ شہداء جان تو دی، بڑی محنت کی بات ہے، بڑی قربانی کی بات ہے، لیکن اللہ کے لیے تو نہیں دی، اللہ کے لیے تو نہیں دی، وہ تو کچھ پیچھے اور مقاصد تھے، اس کی وجہ سے اس کو دوزخ میں پھینکو۔ اس کے سامنے میری ذات نہیں تھی کہ میں راضی ہو جاؤں۔ بس علماء علم حاصل کیا، لوگوں کو سکھلایا، پڑھایا، لیکن اللہ کے لیے تو نہیں پڑھایا۔ وہ تو یہ کہ لوگ مجھے بڑا محدث کہیں، بڑا عالم کہیں، ویسا لینا چاہیے۔
مجھے بڑا شیخ کہیں، میرے فلیکس بہت بڑے بنے، میرے اشتہار بڑے چھپے، میں شیخ الکل فی الکل بن جاؤں، لوگوں میں میرا نام چل جائے۔ تو نے تو لے لیا دنیا میں، تم نے تو لے لیا وہ کچھ، اس کو دوزخ میں پھینکو۔ اور ایسے وہ سخی جی جو سخاوت تو کرتا ہے، لیکن یہ کہ اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، یہ تیسرا طبقہ ہے جو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ہائے ہائے، کام کتنے اونچے ہیں، کام کتنے اونچے ہیں، کتنی قربانی والے ہیں، لیکن اس میں چونکہ نیت ٹھیک نہیں، اللہ کی رضا کی نہیں۔ مسجد بنے مدینہ شریف میں اور حکم آ جائے کہ اس میں جانا نہیں، لا تقم فیہ ابدا، اس میں بالکل قیام نہیں کرنا۔ اس مسجد میں قیام فرمانا ہے جہاں کے لوگ متقی ہیں جی، اس میں مسجد قباء، اس میں قیام فرمانا ہے۔ اب بتا دو آج تک اس کا نام کیا ہے؟ مسجد زرار، کہ یہ ضرر دینے کے لیے بنائی گئی، یہ کفر کے لیے بنائی گئی، یہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی، یہ ایسے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بنائی گئی جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے۔ مسجد ویسے مرے نا، بتاؤ جنازہ نہیں پڑھایا، کتنا اخلاق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی سازشیں، عبداللہ بن ابی جنازہ نہیں پڑھا۔ اب جنازے سے پہلے بھی روک دیا جاتا، اگرچہ اشارتاً وہ آیت تو تھی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ، قطعی طور پہ تھا، ہم نہیں، لیکن پھر بھی پڑھا دیا۔ مجھے پتہ چلے 70 سے زائد مرتبہ بخشش مانگنے سے بخشش ہو جائے گی تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آئندہ کسی منافق کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھانی اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے۔ اب تو کہتے ہیں قبروں میں ہے ہی کچھ نہیں۔ ختم نبوت کا انکار اور عذاب قبر کا انکار دو برابر کے کفر ہیں، بس میں کوئی شک نہیں۔ 20 آیات میں تمہیں سنا دیتا ہوں، سینکڑوں احادیث میں تمہیں سنا دیتا ہوں عذاب قبر کی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پہ نہیں، دعا نہیں مانگنی آپ نے، اتنا منع فرما دیا۔ اس لیے اخلاص نہیں، کلمہ بھی اخلاص کے لیے نہیں پڑھا، فرمایا جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا اخلاص؟ فرمایا ہاں، کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو برے کاموں سے روک دے، یہ اخلاص ہے۔ اگر یہ کلمہ اس کو برے کاموں سے نہیں روکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے میں اخلاص نہیں ہے، کلمہ پڑھنے میں اخلاص نہیں ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں کیا ہے، کسی نے پوچھا نا کہ اس کی قبولیت کی کوئی دلیل ہے؟ فرمایا ہاں، نماز کی قبولیت کی دلیل ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر وہ نہیں روکتا ہے، یہاں سے نماز پڑھی، جا کر بٹن دبا دیا، خاکے دیکھ لیے، کیبل لگی ہوئی ہے جی، یہ بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کتنی اچھی سنتے ہو، وہ کیسی ہیں، اور کتنے اس کے منفی اثرات ہیں، ویسے مرے نا جی۔ کلمے کا اخلاص، اتنی بڑی، ایک آدمی کو بڑی سمجھ آ گئی، بخاری شریف میں ہے، اس نے رات کے اندھیرے میں صدقہ کیا اور کسی چور کو دے دیا، صبح شہرت ہو گئی، لوگ جی چوروں کو بھی لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا لوگ، مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو کہا کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ راضی ہو جائے، مجھے تو نہیں پتا یہ چور ہے۔ پھر اس نے کہا یہ تو میرا ضائع ہو گیا، پھر اگلی رات صدقہ کیا، کسی فاحشہ عورت کو دے دیا، پھر چرچا ہو گیا کہ ایسی ویسی عورتوں کو بھی لوگ صدقہ دے جاتے ہیں، پھر پریشان ہو گیا، میرا صدقہ تو وہ بھی ضائع ہو گیا،
تیسری رات پھر صدقہ کیا، کسی امیر آدمی کو دے دیا، پھر شہرت ہوگی۔ اس نے کہا میرا تو تینوں راتوں کا صدقہ ضائع ہو گیا۔ حکم آیا کہ تینوں راتوں کا صدقہ قبول ہو گیا، بخاری شریف میں۔ کیسے؟ کہ تم نے جس کو صدقہ دیا ہے وہ اپنی برائیاں چھوڑ گیا ہے، وہ عورت اپنی برائی چھوڑ گئی، وہ امیر اس کا بخل ٹوٹ گیا، وہ چور چوری سے باز آ گیا، تیرے اخلاص کی برکت سے، تیرے اخلاص کی برکت سے۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام تم نے بڑی جلدی کی ہے، قوم پیچھے آ رہی ہے، تم میرے پاس طور پہ پہلے پہنچ گئے ہو۔ فرمایا اس لیے میں پہنچا ہوں اللہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے میری نیت کیا ہے، لیکن میں اپنی نیت دکھانا بھی چاہتا ہوں قیامت تک انسانوں کے لیے، اس لیے فرمایا اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ۔ یہ نوافل یہ اور سنتیں اور یہ سارے یہ گھر میں پڑھنے کا عمل کیوں ہے؟ مسجد میں لمبی لمبی نمازیں پڑھو گے تو لوگ بڑا نیک آدمی، اب یہ نہیں کرنا۔ بس سمجھے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ نفل روزے رکھنے ہیں نا تو اپنے ہونٹوں پہ تیل لگانا ہے، اپنی داڑھی پہ تیل لگانا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے تمہارا روزہ ہے چونکہ نفل ہے۔ اپنی داڑھی پہ تیل لگانا ہے، اپنے ہونٹوں پہ تیل لگانا ہے، اس کو تھوڑا سا تر رکھنا ہے جی، تاکہ لوگ یہ سمجھیں گے یہ تو کھا پی کر آیا، اللہ کے وہ روزے کے ساتھ، اللہ کے وہ روزے کے ساتھ ہے۔ صحابہ کی بات چل رہی تھی جی، مجھے اپنا وہ مناظرہ بڑا یاد آ جاتا ہے۔ حافظ ارشد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان فرمائے، بخشش فرمائے، مجھے کہتے رہتے تھے مجھے وہ دے دو، وہ مواد دے دو جی۔ میں نے کہا یار میں کچھ طے کر چکا ہوں، بڑے اونچے لیول پہ میری سٹنگ ان کے ساتھ ہو گئی ہے جی، میں کچھ ان کے ساتھ بات کر چکا ہوں، میں نہیں دے سکتا، اب ایسا رہنا چاہیے۔ لیکن یقین کرو کہ وہ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کو گرا دیا، اتنا بڑا عالم آج کل گرفتار ہے جی کہ اس کو کوئی بات نہیں آتی تھی۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی حدیث دکھا دو جس سے پہلے صحابی کا نام نہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ معتبر ہیں، بس رہنا چاہیے کوئی دکھا۔ پھر میں نے کہا کہ یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72 اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ پوچھا گیا سنو کون سا؟ فرمایا معانا علی و صحابی، جس پر میں چلوں گا، جس پہ میرے صحابہ چلیں گے، جو اس پہ چلے گا وہ ناجی ہے، نجات پانے والا، باقی کوئی نجات نہیں پاتا۔ یہاں آ کر وہ پھر ہتھیار پھینک گئے، بس میرے بھائیوں صحابہ میرے نبی کی شرح ہے، میرے نبی کی تصویر ہیں، تفصیل ہیں، بس رہنا چاہیے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر میرا صحابی ایک مد سونا خرچ کرے، مد چھوٹا سا پیمانہ ہے، میرا صحابی ایک مد سونا خرچ کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، چونکہ وہاں اخلاص ہے، آخری درجے کا اخلاص ہے، ویسا رہنا چاہیے۔ محبت ہے، اخلاص ہے، اللہ کے لیے ہے۔ شہید کو غسل دیا جاتا ہے؟ نہیں دیا جاتا نا، ہاں اوپر والے کپڑے اتار دو، باقی نہیں، نہ اس کے زخم صاف کرو، نہ اس کو غسل دو، لیکن دیا گیا غسل حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسیل الملائکہ ہے، پانی گر رہا، فرمایا فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ اب شب عروسی ہے، اسی حالت میں پتہ چلا، وہیں سے اسی حالت میں آ گئے، اب ان کو تو غسل دینا ہے نا۔ ایسی محبت، ایسی محبت، بیوی سے کہنے لگے کہ
اگر میں بچ کر آ گیا تو زندگی گزار لیں گے، ورنہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ قیامت کے دن حضرت حنظلہ رضی اللہ، اور شہادت سے پہلے کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت صدیق نے سنا کہ ان کو کیا اعلان کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو خود منافق کہہ رہے ہو؟ حنظلہ منافق ہو گیا؟ فرمایا ہاں میں منافق ہو گیا۔ کہ کیا ہوا ہے؟ کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان بہت بڑا ہوا ہوتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے، اور جب میں گھر آ جاتا ہوں تو ایمان کی کیفیت وہ باقی نہیں رہتی۔ فرمایا یہ حالت تو میری بھی ہے۔ حضرت صدیق فرمانے لگے یہ حالت تو میری بھی ہے، اس کا مطلب میں بھی منافق ہو گیا۔ چلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں، جا کر ذکر کیا۔ فرمایا حنظلہ، ہر گھڑی ایک جیسی نہیں ہوتی، اگر ہر گھڑی ایک جیسی ہو اور ہر گھڑی میں ایمان ایک جیسا ہو تو فرشتے راستوں میں اور بستروں پر تم سے مصافحہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی گھڑی کیسی ہے، کوئی گھڑی کیسی ہے، بس سمجھے نا۔ رمضان کی ہر گھڑی مستجاب ہوتی ہے، ہر گھڑی۔ یہ کہ دل کی کیفیت ہے، یہ دل کی کیفیت ہے۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ وہ نیکی کرنے والے اب تو آگے بڑھ جا، اور برائی کرنے والے اب تو رک جا۔ کسی کو پتہ ہے فجر کی نماز سے پڑھی اور اشراق کے 2 نفل پڑھ کر گئے، ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ بھی فرما دیتے تو کافی تھا، 3 دفعہ فرمایا، اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب، مقبول حج عمرے کا ثواب، مقبول حج۔ اور رمضان المبارک میں 70 حج اور عمروں کا ثواب، 70 حج اور عمروں کا ثواب، 70 حج اور عمروں کا ثواب ہے جی۔ اینے بندے تے اسی اتھے باہر نکلیے تو کٹھے ہو جاندے نے، مسجد تو باہر نکلیے۔ یقین کرو، میں نے وابڈا ٹاؤن میں جو درس دیا اس میں جتنا رش، کوئی ایک بندہ نہیں اٹھا جی۔ یہ جہاں سے دروازہ نظر آتا ہے نا، اس سے لمبی وہ مسجد ہے، بڑی ہے، میرج ہال کے ساتھ، ایک بندہ نہیں اٹھا۔ اور میں نے کہا 10 منٹ بیان کریں گے، آدھ گھنٹہ بیان ہوا۔ اتنی محبت اور اتنا رش ہے جی، اور اتنے اسٹوڈنٹس وہاں ملے۔ پتہ میں نے یہ اس سے اندازہ کیا کہ درس رمضان المبارک میں کامیاب ہے نماز کے بعد، چونکہ کیفیت ایسی ہوتی ہے، بعض کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، بعض کو رات میں واش روم جانا پڑ جاتا ہے جی۔ اب کیا کریں، یہ پتہ نہیں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں جی، ذرا انہوں نے گل کرو نا تو اسی بچ نہیں سکتے، اندروں غصہ بھی چڑھیا ہوتا ہے جی۔ میں بھی دھیان بڑا رکھنا ہے جی، بس سمجھے نا۔ اب یقین کرو، مومن کے سونے کی جگہ قبر ہے۔ ہم نے تو سمجھا نا، یہ تو کل سونا ہے جی۔ ایک صحابی سال کے بعد آئے، 1 سال پہلے آئے تھے، پھر 1 سال کے بعد آپ نے پہچانا ہی نہیں، آپ نے اس کو پہچانا نہیں۔ کہنے لگے رسول اللہ میں 1 سال پہلے بھی آیا تھا۔ فرمایا تم وہی ہو؟ ہاں میں وہی ہوں۔ تمہاری صحت کیا ہے؟ صحت کا؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا سال نفل روزے رکھتا ہوں اور صرف میں رات کو کھانا کھاتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، یعنی وہ مشقتیں جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہیں اس میں چلے، بس سمجھ رہے نا، اس میں چلے۔ میرے بھائیوں ہم نے اللہ کے لیے چلنا ہے، اللہ کے لیے کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ فتنے بڑے اٹھ رہے ہیں، اس کو حکمت سے، محبت سے، دلائل سے ہم نے لے جانا ہے جی۔ کسی پہ تانا زنی نہیں کرنی ہے جی۔ نئے ساتھیوں کو دے کر بعض آدمی نہیں بولے تیل نچوڑیے، یہ چاند کتوں چڑھ پیا ہے، بس بتاؤ مسجد میں آئے گا دوبارہ؟ بس سمجھے نا، ان سے محبت کرو، بس ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ اور کام آؤ، کسی کے کام آؤ، کسی کو کھانا کھلاؤ۔ پھر دیکھو نمازی بنتا کہ نہیں، 100 حدیثوں کی ایک حدیث اس کی ضرورتوں میں شامل ہو جائے،
اس کی پریشانیوں میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کسی سے مانگتے نہیں تھے رضی اللہ عنہ، گر پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ بڑی بھوک لگی ہوئی، حضرت صدیق کے پاس چلے گئے جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کا مطلب سمجھاؤ۔ انہوں نے سمجھا دیا، یہ سمجھے نہیں۔ حضرت عمر کے پاس چلے گئے، انہوں نے بھی سمجھا دیا، ابھی نہیں سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، کہنے لگے آؤ ابو ہریرہ کچھ کھلائیں پلائیں تمہیں۔ ویسے میں نے تو اب یہ چیز ہے، ہم کسی کی پریشانی میں کام نہیں آتے، ہم کہتے ہیں یار میں بھی غریب ہوں، نہیں، یہ دینے کا، خرچ کرنے کا، مدد کرنے کا ہر ایک کو حکم ہے۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، ہر ایک کو حکم ہے۔ بس بولے نا، جو سارا کنبہ بھوکا ہے ایک مہمان کو کھلا دیا تو آج قرآن میں اس کی تعریف ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جی بعض تنگی کے باوجود دوسروں کو اپنے نفس پہ ترجیح دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ ویسے بولے نا میرے بھائیوں اللہ کے لیے چلنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کام کرنا ہے جی۔ ہر کام میں اللہ کی رضا، ہر کام میں اللہ کی رضا، ہر وقت اپنے نفس کی اصلاح اور امت کے لیے ہدایت کی دعا۔ مشکل کام، یہ زندگی مشکل گھاٹی ہے، بس سمجھ رہے نا، بریانی اور کوک سے معاملہ نہیں ہوگا جی، ہم نے سب بڑا جی بس کر لیا ہے، نہیں، یہ تو ہمارے استاد صوفی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے اور درجات بلند فرمائے، اگر تنخواہ میں سے پیسے بچ گئے ہیں تو جمع کروا دیے، مہینے کے بعد جمع کروا دی۔ شیخ صاحب کی میں نے بات سنائی تھی، گئے کہیں دور، انہوں نے کرایہ دینا تھا، گھر میں آئے دیکھا کرائے سے زیادہ پیسے ہیں تو بائی پوسٹ واپس کیے، ہم نہیں لیتے یہ۔ وہ لوگ تھے اخلاص والے، وہ لوگ تھے چلنے والے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، صوفی صاحب پیچھے حضرت کھانا تیار ہے، فرمایا میری جیب میں چنے ہیں، میں وہ کھاؤں گا۔ ویسا بنے نا، ایک لقمہ مشکوک سے 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کسی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور 1 درہم اس میں حرام کا تھا، جب تک کپڑا اس کے جسم پر ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے جی۔ میرے بھائیوں سارے شعبوں کو زندہ کرنا ہے۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، سارے پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں آ گیا، ذرے کے برابر بھی ہوگا خوشبو نہیں سونگے گا، کہیں میرے اندر حسد تو نہیں آ گیا، دوسروں کو دیکھ کر جلنا تو نہیں آ گیا۔ وہ اس سے نیکیاں جل جائیں گی جیسے لکڑی جلتی ہے۔ اب جب نیکیاں ہی نہ رہیں تو پھر انسان کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے؟ بس کیا میرے اندر ریا تو نہیں آ گئی، میں نے اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھ لیا؟ بس وہ تیز بارش، طوفان اور آدمی اکیلا، ایک جھونپڑی نظر آئی، اس میں تھوڑی سی روشنی نظر آئی، وہ اس پہ گیا اور اس نے جا کر دستک دی۔ انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا حضرت العلامہ شیخ الکلام فتنہ گلستان ہے جی، رہبر شریعت، امیر طریقت ہے جی۔ اندروں آواز آئی انہیں بندے واسطے جگہ نہیں ہے، وہ آندہ ایمان نہ میں کلا جی، مولوی محمد دین جی، آندہ تم نے جو کچھ دسیا سی تھے کہ تیرے نال بندے نے ویسے مرے نا فحش التراب علی وجوہہم، یہ اخلاص کی منافی ہے۔ فرمایا کسی شخص کو دیکھو اس کے منہ پہ تعریف کر رہا ہے تو خاک ڈالو، جو تعریف کر رہا ہے اس کے منہ پہ خاک ڈالو، اور ایک صحابی نے ڈال دی، مٹی پھڑی، تو نبی فرماتے ہیں خاک ڈالو۔ بس مرے نا، اس لیے بس نام بھی ضرورت نہیں ہے جی، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو نہیں جانتا بہت اچھا ہے، جو اس کو نہیں جانتا نا وہ بہت اچھا ہے، اس کو نہ جانے تو اچھا ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔
لوگوں کو پہچان کیا کروانی ہے؟ بس سمجھے نا جی؟ میرے بھائیوں اللہ اخلاص نصیب فرمائے، اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ پنڈی سے ایک بزرگوں کی جماعت آئی، فرمانے لگے مراقبے میں بیٹھ کر یہ بات کہا کرو، مراقبے میں تنہائی میں بیٹھ کر بس آخری بات میں دعا کرنے لگا ہوں، یہ بات کہا کرو، کیا؟ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اے اللہ تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اے اللہ تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے۔ کیا میری صحت میرے اختیار میں ہے؟ میری بینائی میرے اختیار میں ہے؟ میرے ہاتھ اور پاؤں کا چلنا میرے اختیار میں ہے؟ میرے ذہن کی سوچ میرے اختیار میں ہے؟ میرا حافظہ میرے اختیار میں ہے؟ یہ میں کھا بھی رہا ہوں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کو پائپ لگے ہوئے ہیں اسپتالوں میں، ان سے پوچھو جا کر، وہ لیکوڈ ڈالتے اوپر سے، تم نہیں کھا سکتے، پیسہ میرے پاس بڑا ہے، نہیں اب نہیں، بس اسٹاپ ایٹنگ، اسٹاپ ایٹنگ، اسٹاپ واکنگ، بس مجھے نا، اسٹاپ ڈرنکنگ، یہ ہونے والا ہے۔ جیسے امتحان میں ہم کہتے ہیں اسٹاپ رائٹنگ، لکھنا بند کر دو، اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہونے والا ہے، چلنا بند کر دو، بس جو چلنا تھا تم نے چل لیا، جو کھانا تھا تم نے کھا لیا، جو پینا تھا تم نے پی لیا، جو دیکھنا تھا تم نے دیکھ لیا، جہاں جانا تھا تم چلے گئے، جتنا بولنا تھا تم بول لیا، اب نہیں، اب تمہارا وقت آ گیا۔ بس سمجھے نا میرے بھائیوں، وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، اور کیفیت بھی مقرر ہے، بس سمجھے نا۔ اور خدا کی قسم، جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ بہت بڑا شہنشاہ ہے، ملک لا یبلا، اللہ ایسی بادشاہت اس کو عطا فرمائیں گے جس کو زوال نہیں آئے گا۔ اور جس نے دنیا لے لی، دنیا لے لی تو کیا لے لیا؟ کچھ نہیں لیا۔ طائس عبد الدینار والدرہم، درہم اور دینار کا بندہ ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، جانور قرار دیا اس کو جو صرف دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ نہیں 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 نہیں، اس کو نیچے رکھنا ہے بقدر ضرورت۔ 17 ڈول نکال کر کیا فرمایا؟ بس دنیا کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا علی خوش ہو جاؤ، جنت میں تیرا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا۔ اتنا ہی بس ہم نے کھپا لیا، اپنے آپ کو گھسا دیا، اپنے آپ کو پھنسا لیا دنیا کے اندر۔ کیا اللہ کو سمجھا؟ اللہ کے احکامات کو کیا سمجھا؟ کیا سمجھا؟ بس سمجھے نا، پکے پکے نمازی تکبیر اولا ان کی ضائع ہو رہی ہے، جماعتیں ان کی ضائع ہو رہی ہیں، روزانہ تلاوت نہیں کرتے، بس سمجھے نا۔ کبھی اس عورت کا قصہ سنا ہے جو ہمیشہ ہی ہر بات قرآن میں سناتی تھی، بس 40 سال تک اس کے بیٹوں نے بتایا ہے جی کہ یہ ایسا کیوں کرتی ہے، کوئی بات کرو، میرا خیال کوئی درس اس پہ تو نہیں ہوا ہے نہیں اس عورت پہ۔ اچھا چلو کسی وقت موقع ملا تو کہیں کریں گے انشاءاللہ۔ عجیب اس کی کوئی بات کرتے تھے جی عبداللہ بن دینار، وہ اس کا جواب قرآن کی زبان میں دیتے، اور بیٹوں نے بتایا اصل یہ ہے کہ میری امی کہتی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بولو گے ہمارے ہوشیار اور تیار فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں میں ہر بول قرآن ہی بولوں، ویسے میں رہنا چاہتا ہوں۔ احتیاط کرنی ہے، بڑی احتیاط کرنی ہے، بولنے میں، چلنے میں، کھانے میں، دیکھنے میں، سننے میں احتیاط کرنی ہے، پھر اس کا یہ ہوگا، پھر اس کے اثرات ہوں گے نیکی کے۔ ادھر سے نیکی کی، ادھر سے ضائع کر دی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جائیں جو دھاگا بنتی تھی اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔
اس عورت کی طرح نہ ہو جانا. دھاگا تیار کیا، مدینہ شریف میں عورت تھی، پاگل تھی، دھاگا تیار کرتی پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، لوگ دیکھتے تھے. اللہ نے اس عورت کا ذکر قرآن میں کر دیا، کہیں ایسا نہ تمہارا مجھے. بس سمجھ رہے نا. جو صحابی رو رہے ہیں نہیں آ رہے مسجد میں، فرمایا ان سے کہو کہ آ جائے، ان کی آواز قدرتی بلند ہے، اس کی وجہ سے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. جو دانستہ طور پہ اپنی آواز کو میری آواز سے بلند کرے گا اس کے اعمال ضائع ہوں گے. رونا آتا تھا کہ کہیں عمل ضائع نہ ہو جائے. بس سمجھ رہے. یہ غلط دیکھنے سے جی، اور غلط سننے سے، غلط بولنے سے جی عمل ضائع ہوتے ہیں. ادھر سے کی ادھر ضائع ہو گیا. بس سمجھ رہے نا. کبھی انشاءاللہ احتیاط کریں گے نا، بڑی احتیاط کرنی ہے. اور جس نے عید تک توبہ کی ہے نا وہ نیت بدل لے. اور لا دے عیدوں بعد جوڑ لاواں گے ہیں، نہیں سننا نہیں دیکھنا. بچے کہہ رہے کوئی نہ لائے روزے میں، اس سے اللہ زیادہ ناراض ہے. ہماری نیتیں خراب ہو گئی. ویسے برے نا. یہ ہم پہلا گیئر کون سا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکتا اتنا تو کرو نا. اور آخری کلٹس کا 5واں گیئر کون سا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ. پورے کے پورے آنا ہے. نیت تو کرو. انشاءاللہ جو صحیح نیت کرے گا، جو اللہ کے لیے کرے گا، اللہ کے لیے چلے گا، اللہ رب العزت سے راضی ہو جائیں گے جیسے میرے نبی کے صحابہ سے راضی ہوئے. الحمدللہ رب العالمین.